کچھ دنوں سے ہم آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے حکومت کو فیملی لاس سے متعلق پوچھے گئے معاملات پر فکر انگیز اور غور طلب سفارشات دی ہیں۔ کونسل نے شادی کے بعد بننے والے اثاثوں میں میاں بیوی کی برابر شراکت کا قانونی مسودہ مسترد کر دیا ہے۔ بل میں تجویز دی گئی تھی کہ طلاق کی صورت میں شادی کے بعد شوہر کی جائیداد میں ہونے والے اضافے کو میاں بیوی دونوں میں برابر تقسیم ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں بیوی کی محنت بھی شامل ہوتی ہے۔ کونسل کے مطابق یہ تجویز شرعی طور پر قابل عمل نہیں ہے۔ کونسل نے 3 طلاقیں ایک ساتھ دینے کے عمل کو قابل سزا بنانے کی سفارش کی ہے۔ زبردست جی۔ جہیز ایکٹ کی خلاف ورزی پر سزا کو 6 ماہ سے بڑھا کر 1 سال اور شادی اخراجات 2500 روپے سے بڑھا کر 2 تولہ سونے کے قیمت کے برابر کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ کونسل نے نکاح فارم میں تھیلیسیمیا کے ٹیسٹ کرانے کا کالم بنانے کی تجویز سے اتفاق تو کیا، مگر ٹیسٹ مثبت آنے پر شادی کی اجازت نہ دینے پر اتفاق نہیں کیا۔ اس مسئلے پر مزید غور کیا جائے گا۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے ملک بینک بنانے کی تجویز پر سیمینار کرانے کا فیصلہ بھی کیا ہے۔ اس پہ ہم بات کریں گے۔ اسلامی نظریاتی کونسل چیئرمین علامہ ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب شکریہ آپ نے وقت دیا۔ ڈاکٹر صاحب، جب سے یہ قانون متعارف کروایا گیا کہ شادی کے بعد بننے والے اثاثوں پر جو اضافہ ہوتا ہے اثاثوں میں شوہر اور بیوی دونوں کا برابر حق ہوگا، تو مجموعی طور پر اسے سراہا گیا، خواتین کے حقوق کی جانب ایک قدم قرار دیا گیا۔ اسلامی نظریاتی کونسل کو کیا اعتراض ہے؟ آپ کیوں معترض ہیں؟ کیوں مسترد کیا؟ اسلام میں ملکیت کا تصور آتا ہے۔ یہ ملکیت کا تصور مرد کے لیے بھی ہے اور عورت کے لیے بھی ہے۔ عورت کو بھی اسی طریقے سے کمائی کی صورت میں اسے جائیداد مل سکتی ہے، وصیت کی صورت میں مل سکتی ہے، گفٹ کی صورت میں مل سکتی ہے، وراثت کی صورت میں مل سکتی ہے۔ تو اسلام کے نزدیک بھلے سے شادی سے پہلے یا بھلے شادی کے بعد کوئی بھی جائیداد میاں یا بیوی، شوہر یا بیوی میں سے بناتا ہے تو وہ اسی ہی کی ملکیت میں تصور کی جائے گی، اور وہ کسی بھی طور پر نکاح کے بعد بنائے جانے والے اثاثہ جات طلاق کی صورت میں یا بغیر طلاق میاں اور بیوی میں برابر تقسیم نہیں ہوں گے۔ ہم دیکھیں کہ مغرب میں عورت کو بھی کام کرنا پڑتا ہے، مرد کو بھی کام کرنا پڑتا ہے اپنی زندگی گزارنے کے لیے، اور جب وہ دونوں مل کے کام کرتے ہیں، اگر وہ مشترکہ طور پہ کوئی جائیداد بناتے ہیں تو پھر وہ اس میں اپنے اپنے حصے کے مطابق حصے دار ہوتے ہیں۔ چونکہ یہ ترمیم براہ راست اسلام کی ملکیت کے اصولوں کے ساتھ متصادم تھی، جس کی وجہ سے اسلامی نظریاتی کونسل نے اس ترمیم کو ان کو مسترد کیا اور اپنی رائے کا اظہار کیا کہ یہ ترمیم آئلی قوانین میں نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی آپ کے مطابق چاہے عورت کے اثاثوں میں اضافہ ہو شادی کے بعد، چاہے اس کو اپنے والد کی طرف سے کچھ چیز ملے یا خود وہ کوئی اثاثہ بنائے، اس پہ شوہر کا کوئی حق نہیں ہوگا، اور شوہر جو اثاثے بنائے گا اس پہ عورت کا، خاتون کا کوئی حق نہیں ہوگا۔ اچھا، ایک اور اہم نقطہ یہ بھی سامنے آیا کہ ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں دینے کو قابل سزا جرم قرار دینے کی تجویز بھی ہے۔ اس کو پلیز ایکسپلین کر دیں سر۔ شریعت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اگر طلاق دینے جیسا معاملہ کرنا بھی پڑ جائے تو پھر ایک وقت میں ایک طلاق پروناؤنس کی جائے، بولی جائے، اور پھر کچھ دن کے وقفے کے بعد، جو عموماً 15 دن سے لے کے 27-28 دن تک ہو سکتا ہے، دوسری طلاق بولی جائے، اور اسی طرح پھر وقفے کے بعد تیسری طلاق بولی جائے۔ اگرچہ تینوں طلاقیں اکٹھی دینے سے طلاق ہو جاتی ہے، لیکن ایسی طلاق اسلام میں متصور نہیں ہے، اور یہ اسلام کے بنیادی اصولوں کے ساتھ ایک کھلواڑ بن جاتا ہے۔ جب کوئی بھی شخص اپنے حق کے طلاق جو کہ 3 تک کا ہے اسے اکٹھا استعمال کر لیتا ہے، جس کو اسلام نے منع کیا ہے، تو پھر ایک ممنوع چیز کے حوالے سے اگر سزا رکھی جا رہی ہے تو وہ متصور ہو سکتی ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ لوگوں کو بعد میں احساس ہوتا ہے کہ 3 طلاقیں اکٹھی دینے سے ہمارا گھر تباہ و برباد ہو گیا، اور بچوں کا معاملہ کیا ہوگا، اور بعد میں وہ پچھتاتے ہیں۔ تو اس پچھتاوے سے بچنے کے لیے اور اس امر سے کہ 3 طلاقوں کا اکٹھا دیا جانے کا فعل سرزد نہ ہو، یہ تجویز کی گئی کہ
اس طرح کرنے کے اوپر مناسب سزا رکھی جائے، اور صرف آئلی قوانین میں جو طلاق کا آرٹیکل ہے اس کے اندر یہ ترمیم تجویز کی گئی ہے کونسل کی طرف سے کہ اسے اگر شامل کر لیا جائے گا تو پاکستان میں جو طلاق کی بڑھتی ہوئی شرح ہے اس پہ بہت حد تک ہم قابو پانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اب یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحب کہ شادی سے پہلے تھیلیسیمیا ٹیسٹ کو ضروری قرار دینے پہ بہت بحث چل رہی ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل اس موقع پر اس کے حق میں بھی نظر آئی ہے۔ حتمی فیصلہ کیا ہو گیا ہے، ابھی ہونا ہے، کیا رائے ہے آپ کی اس پہ؟ واقعتاً تھیلیسیمیا کے مرض کے حوالے سے نکاح نامے میں اس کا اندراج اور شادی کو اس سے مشروط کرنے کا معاملہ کم و بیش پچھلے 10 سال سے آف اینڈ آن چلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ممبران نے اتفاق کیا کہ نکاح نامے میں تھیلیسیمیا کے رپورٹ کا اندراج کیا جائے اور ایک کالم تھیلیسیمیا یا اس طرح کے دیگر مہلک امراض کے بارے میں نکاح نامے میں لازماً درج ہو، تاکہ نکاح کرنے والے جوڑے کو یہ معلوم ہو کہ ان کے مقابل کس کس مرض میں مبتلا ہیں۔ جہاں تک بات ہے کہ تھیلیسیمیا کے مرض میں مبتلا افراد کا نکاح ہی نہ ہو، یا کم سے کم ان میں سے کوئی ایک ایسا ہو جو کہ تھیلیسیمیا کا مرض میں مبتلا ہے تو دوسرا وہ ہو کہ جو کہ اس مرض میں مبتلا نہیں، اس امر کے بارے کونسل کی ابھی رائے یہی ہے کہ ایسا کرنا درست نہیں ہوگا، اور شریعت میں کوئی بھی ایسا معنی نہیں ہے کہ کسی بھی مرض میں مبتلا شخص کو نکاح کرنے سے روک دیا جائے۔ اگر کوئی بیمار شخص ہے وہ نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس کے نکاح کرنے کے عمل کو روکا نہیں جا سکتا ہے۔ اچھا علامہ صاحب، ایک اور اہم بات اور خبر یہ بھی ہے کہ کونسل نے جہیز کی مالیت 2 تولہ سونا زیادہ سے زیادہ مقرر کر دی ہے۔ ایک تو یہ کہ اس پر عمل درآمد کیسے ہو سکتا ہے اوبیسلی، اور دوسرا یہ کہ جہیز پر مکمل پابندی کیوں نہیں ہے۔ مطلب مالیت والا ابہام اگر آئے گا تو اس میں پھر ظاہر ہے کوئی گنجائش، مطلب پھر لوگ 2 تولہ کیا پھر 200 2000 تولہ کا جہیز دیں گے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے سامنے تجویز یہ رکھی گئی، ترمیم یہ رکھی گئی کہ شادی کے اخراجات کے اوپر آنے والا خرچہ 2 تولے سونے کی مالیت سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اور اسی طریقے سے جہیز کی مالیت بھی جو دینا چاہتا ہے 2 تولے سونے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو بنیادی طور پر یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ ترمیم حکومت کی طرف سے بھجوائی گئی ہے اور اسلامی نظریاتی کونسل نے اس انڈورس کیا ہے، اور اس ترمیم کے حوالے سے رائے یہی ہے کہ اس میں قباحت کوئی نہیں ہے۔ جہیز دیے جانے کا امر ناممنوع ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ شریعت نے اسے منع کیا ہے، اور اگر کوئی اپنی رضا کے ساتھ یہ کام کرنا چاہتا ہے تو کوئی قباحت ایسی نہ ہے، لیکن اسراف، تبذیر اور معاشرے میں دکھاوے سے بچنے کے لیے اس کی میکسیمم حد کو مقرر کیا گیا۔ اسی طریقے سے اس میں 2 اور ترامیم بھی ہیں جن کو میں چاہوں گا کہ یہاں پہ بیان کروں۔ ایک کہ پہلے دلہن اور دلہا کو ملنے والے تحائف کی مالیت کسی بھی شخص کی طرف سے 100 روپے سے زائد نہیں ہونی چاہیے، اس مقدار کو بھی بڑھا دیا گیا ہے، اور یہ اب 10,000 روپے تک مقرر کی گئی ہے کہ اگر کوئی 10,000 روپے تک دلہن یا دلہا کو شادی کے موقع پہ تحفہ پیش کرنا چاہتا ہے تو تحفہ دے سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اس میں ایک اور ترمیم یہ بھی تجویز کی گئی کہ پہلے اس قانون کی خلاف ورزی کرنے والے کو 6 ماہ کی سزا ملتی تھی، اب اس کو بڑھا کے 1 سال کر دیا گیا ہے۔ اچھا، تحفوں کی بھی حد تھی، یہ دس از سم تھنگ دیٹ یو جسٹ گاٹ ٹو نو۔ تھینک یو سو مچ اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین علامہ ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ خیر، یہ وہ قوانین ہیں جو اس میں سفارش کی گئی، منظور کر لی گئیں، لیکن ظاہر ہے بہت ساری چیزوں کا انحصار ہم پہ بھی ہوتا ہے۔ ہم نے جہیز دینا ہے، ہم نے جہیز لینا ہے پرائمریلی کہ نہیں لینا ہے، اس کا انحصار صرف ہم پہ ہے، اور ظاہر ہے اس کی انہوں نے توجیحات یا وجوہات بیان کی ہیں کہ ممنوع نہیں ہیں، لیکن اف یو آر کمفرٹیبل
ویسے تو آپ کیوں کمفرٹیبل ہیں جہیز لینے میں، یہ ذرا سوال آپ اپنے آپ سے کیجئے، تو پھر آپ کو کوئی نہیں روک سکتا۔